اگر تو یہ اس سے ریلیٹڈ نہیں تھا ایکٹ اور نواز شریف صاحب پہ اس کا اطلاق بھی نہیں ہوتا تو مسلم لیگ نون کو تب یہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی؟ اور آج بھی مسلم لیگ نون اور خصوصاً شہباز شریف صاحب اتنے مطمئن کیوں ہیں؟ ویری گڈ کوشچن. دیکھیں اور کون مطمئن بات یہ ہوگا ہے, اس وقت سمپل سا ایک ایشو ہے. وہ ایشو یہ ہے کہ یہاں پہ جو کمفرٹ لیول ہے اس وقت جو وہ ہے پیپلز پارٹی کا شہباز شریف صاحب کے ساتھ. اور اس کو میں آپ کو اندر کی ایک انٹیل دے رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ ان کی کمفرٹ لیول ہے پیپلز پارٹی کا, اور نواز شریف صاحب کے ساتھ ایز سچ ان کے روابط ضرور ہے آصف زرداری صاحب کے, وہ کنٹینیوسلی ان کے ساتھ ان ٹچ ہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ. لیکن وین اٹ کمز ٹو لائک فارمیشن آف گورنمنٹ ان دا سینٹر, وہاں پہ آ کے پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں صرف ایک اختلاف جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے, اینڈ دیٹ از کہ جناب اگر شہباز شریف صاحب ایک مرتبہ پھر پرائم منسٹر کے امیدوار ہوتے ہیں تو پیپلز پارٹی ول جوائن دیم. اگر میاں محمد نواز شریف صاحب بنتے ہیں پرائم منسٹر تو پیپلز پارٹی والے ریلکٹنٹ ہوں گے اس آفس کو جوائن کرنے کے لیے جس کو پریزیڈنٹ کا آفس کہہ رہے ہیں. سو وہ ایک ایشو وہاں پہ بن سکتا ہے, اور وہ اس وقت بھی اس چیز کو بالکل کلیئر ان کے مائنڈ میں کلیئرٹی ہے پیپلز پارٹی والوں کے کہ وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ چلیں گے, نواز شریف صاحب کے ساتھ وہ نہیں چل سکیں گے. اور وہاں پہ اگر وہاں پہ کوئی ان کو وہاں پہ کوئی کمپرومائزز بھی کرنے پڑتے ہیں, جیسے کہ ایک اتحادی حکومت بنانی پڑتی ہے, تو مے بی کوئی منسٹریز وہ لے لیں, لیکن پریزیڈنٹ کے آفس میں جہاں پہ زرداری صاحب ہو سکتے ہیں امیدوار, وہاں پہ زرداری صاحب امیدوار نہیں ہوں گے. اب یہ شہباز شریف صاحب کیا کر رہے ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں, یہاں پہ ایک سیریس ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, کوئی مانے یا نہ مانے. آج بھی ایک سیریس ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے بٹوین نون لیگ کے اندر, اور وہ بھی دو دھڑے ہیں. آپ اس کو جو مرضی اس کو ڈینائی کرے, جیسے مرضی اس کو ڈینائی کرتے رہے, بٹ اٹ از ویری مچ دیئر. شہباز شریف صاحب کے اپنے حمایتی ہیں, نواز شریف صاحب کا ووٹ بینک بھی ہے اور ان کے حمایتی بھی ہیں, اور جناب اس کے ساتھ ساتھ مریم بی بی جو ہے ان کا پلڑا بھی بھاری ہے. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم اگر دیکھا جائے تو ساری روڈ جو ہے دے آر لیڈنگ ٹورڈز میاں محمد شہباز شریف صاحب, اور ان کے ساتھ ہر بندہ کام کرنے کے لیے تیار ہے, اور ان کے ساتھ سب لوگ کمفرٹیبل بھی ہیں. ناؤ ویئر ول اٹ لیڈ ٹو, دیکھیں بڑی ٹرکی سچویشن ہے. میاں محمد نواز شریف صاحب کو اگر 0.9% بھی اگر ایک ہوتا نا کوئی کنسرن کہ جناب وہ واپس جائیں گے تو ان کو جناب وہاں یہاں پہ پاکستان کے اندر ان کے لیے کوئی لیگل ایشوز یہاں پہ کھڑے ہو جائیں گے, 0.9% بھی اگر ان کو شک ہوتا نا تو وہ پاکستان نہ آتے. ٹھیک ہے, اب تو وہ راستے میں ہے. سو دیٹ مینس کہ ان کی لیگل ٹیم ہو یا ان کو جو بھی جہاں سے بھی کوئی ان کو اشارہ ملا ہو, وہ وہاں یہاں پہ آنے کے لیے تیار اس لیے ہیں کہ ہی تھنکس کہ ایوری تھنگ از گون ٹو بی ہنکی ڈوری. اور پاکستانی ہائی کمشنر کی ان سے ملاقات ڈاکٹر فیصل کی, سبھی جانتے ہیں ان کو, جانے مانے سفیر ہے پاکستان کے مختلف ممالک میں خدمات ہو سر, وہ کیسے آ گئے؟ یہ معمول کی بات ہے, معمول کی پریکٹس ہے, یا یہ بھی اشارہ ہی ہے؟ ڈاکٹر فیصل جو ہے وہ چل کے آئے تھے, اور اس سے پہلے جناب گاڑی پہ تھے, اور وہ میاں نواز شریف صاحب کے پاس آئے تھے. اس میں کوئی راکٹ سائنس بھی نہیں ہے, اور وہ میاں نواز شریف صاحب کو بھی آ کے مشورہ ہی دے رہے ہیں نا کہ جی تسی اپنا پاکستانی سفیر ہیں اور پاکستانی قانون کے مطابق وہ ایک کانویکٹ سے بات کر رہے ہیں. رانا صاحب آپ کہہ رہے یہ ایسا ہوتا ہے؟ جی بالکل, کئی دفعہ ہو چکا ہے. ایسی کون سی نئی بات ہے, کون سی انہونی بات ہے؟ لیکن پاکستانی ہائی کمشنر نہیں رک جائے, میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. دیکھیں یہاں پہ میاں محمد نواز شریف صاحب جب گئے تھے, جب مشرف صاحب کا دور تھا, اور میاں محمد نواز شریف صاحب گئے تھے, اور جب واپس آ رہے تھے تو ٹھیک ہے, once he was like packed back home, but the other time when he came in, اس وقت تو ان کے ساتھ پورا پروٹوکول تھا, ان کے ساتھ پوری جناب ان کو ہیلپ آؤٹ کیا جا رہا تھا, پورا ان کو جناب ایز اے پرائم منسٹر کا پروٹوکول ملتا تھا ان کو. تو اگر ابھی جا کے وہاں پہ سفیر جو ہے وہ تو برج بلڈنگ کر رہے ہوتے ہیں نا, دیر آر سو مینی تھنگس جو یہاں سے پورا ڈیلیگیشن جا کے میاں محمد نواز شریف صاحب کو بریف نہیں کر سکتا. تو وہاں پہ جو مقیم جو پاکستان کے کمشنر ہیں, ہائی کمشنر ہیں, وہ جا کے
اگر ان سے ملاقات کر رہے ہیں اور انہیں نیریٹو کے بارے میں بتا رہے ہیں. درست ہے کہ نیریٹو یہ دس رہے نہیں ہوتے، دس رہے کہ میاں صاحب اپنا نیریٹو جڑا چینج کرو. اور میرے خیال میں ڈاکٹر فیصل جو ہے انہوں نے ایک اچھا مشورہ دیا ہے، اور میاں صاحب نے پوچھا بھی ان کو تسی کمفرٹیبل ہے وہ تسی دس دیو کی نیریٹو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، سو وہ دیٹ مینس کہ وہ ایک ٹھیک ہے ایک ان کا ریلیشن شپ ہے، وہ آ رہے ہیں واپس، اینڈ ایوری ون تھنکس اینڈ ایوری ون نوز کہ جناب وہ یہاں پہ آ کے ان کو کوئی یہاں پہ تگڑا رسپانس مل رہا ہے. جیسے میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ اگر میاں نواز شریف صاحب کو 0.1%، 0.9% بھی اگر یہاں پہ تھوڑا سا بھی شک ہوتا نا کہ یہاں پہ ان کے لیے مشکلات ہوں گی پاکستان کے اندر، تو وہ واپس نہ آتے. تو ان کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی ڈیپ ڈاؤن، آپ کو بھی پتا ہے ڈیپ ڈاؤن، آپ کو بھی پتا ہے، ہم سب کو پتا ہے، سب کو ہم کو پتا ہے کہ پاکستان کی سچویشن ان کے لیے یہاں پہ مشکلات نہیں ہوں گی. غزہ کو بچایا کیسے جا سکتا ہے؟ نیئر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ربل اینڈ ایشز، اس سے سچویشن سے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ اس کو نہیں روکا جا سکتا. ٹو بی ویری آنیسٹ، اسرائیل کو نہیں روکا جا سکتا، اور یہ خام خیالی ہے کہ جناب کوئی آئے گا یونائٹڈ نیشن ایسے کر دے گی یا ویسے کر دے گی، یا غزہ کے لیے کوئی وہاں پہ کوئی بریدنگ سپیس مل جائے گا، کوئی ریلیف مل جائے گا. نو، اٹس ناٹ ہیپننگ، بالکل نہیں ہوگا ایسے. اور ایک حماس کو ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا ہوا ہے امریکہ نے، اینڈ دے آر گوئنگ ٹو ڈیل ود حماس ایز اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن. ٹھیک ہے جی، اب اسی طرح وہ اس کو ہینڈل کریں گے، اسی طرح اس کو ٹریٹ کریں گے. اور یہ یونائٹڈ نیشن سے امید رکھنا کہ جناب کہ شاید یونائٹڈ نیشن کو اسٹیپ ان کرے گی یا کوئی اور ملک اسٹیپ ان کرے گا، نو نو نو، نتھنگ از گوئنگ ٹو ہیپن. کچھ بھی نہیں ہوگا، اینڈ کوئی اپنا رول پلے نہیں کرے گا، اور کوئی رول پلے کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے اس وقت، اور نہ کر سکتا ہے. آنیسٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے. ایسی ادھر ادھر کی ہم باتیں کرتے رہے کہ جناب ہو جائے گا، ایسے ہو جائے، نو، nothing is going to happen. Israel is going to strike back with full force. جی، جو رابطہ انہوں نے کیا ایرانی صدر سے یا ترک صدر سے، یہ غیر معمولی نہیں؟ جی بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ، غیر معمولی چیز ہے، بٹ دا پوائنٹ از ڈفرینٹ. دیکھیں کوئی اس وقت ماں سوائے ایران کے، اور ایران بھی جو ہے نا وہ ایک حد تک جا رہا ہے. ایران بھی کہہ رہا ہے جناب کہ ہم نے ان کو سپورٹ نہیں کیا، بٹ وی اپریشیٹ what they have done. تو وہ ایران بھی ایک اپنی لمٹ رکھ رہا ہے، اپنی ایک لائن ڈرا کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی، اس کو دیکھ لے، وہ سیف کھیل رہا ہے. ایران از پلئنگ سیف. Nobody is going to step in, nobody is going to get into this thing کہ جناب حماس کو ریلیف مل جائے. حماس ڈکلیئرڈ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے امریکہ میں، اس کو کیسے مل سکتا ہے ریلیف؟ نہیں مل سکے گا. اور جو بھی اس کے ساتھ نتھی ہونے کی کوشش کرے گا وہ ہیٹ فیس کرے گا. خطرہ اس بات کا ہے کہ اسرائیل اس غزہ کی سٹرپ کو دوبارہ قبضہ نہ کر لے، اور پھر بہت سال لگیں گے ڈائلاگ کے ذریعے فلسطینیز کو لمیٹڈ سویلین اتھارٹی ریسٹور ہونے میں بھی.